وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بنعمة ربك فحدث. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين المتين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا وأزواج سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا حبیب اللہ. ہزار بار بشویم دہن بمشکو گلاب. ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی. ازل سے غلام ہوں میں جناب رسول کا. شکر خدا کہ پایا ہے رتبہ قبول کا. ایک کہتری غلام ہوں میں اصحاب پاک کا. اور ایک کم تری گدا ہوں میں آل بطول کا. جندہ ہوتی ہیں تیرا حق بن دے ان دی شان مطابق یاد منا. ای جشن منا تیرا ملک ہوئے بھاوے بے شک سال دے بعد منا. ساڈے نال منا تیری مرضی ہے بھاویں اج تھی یا
کہندی گال نمن جے مومن ہے میلاد منا فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہو ان کو روز جزا اور کیا چاہیے ہے سکندر ثنا خان شاہ امم عزت و مرتبہ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آبگینہ رنگ گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب لوح بھی تو قلم بھی تو اور شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام اور شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب لوح بھی تو قلم بھی تو اور تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے الحمدللہ آج 12 ربیع الاول شریف کی رات بھی ہے اور آج تک دن 9 نومبر کا دن ہے اور علامہ اقبال کے دن دے نال مشہور ہے اسے مناسبت میں کہ علامہ اقبال علیہ رحمت کا کلام تھوڑا جہاں پیش کریں چاہ اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرمینے آخری انہوں نے اس کلام دا مقطع ہے علامہ اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دا کہ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب لوح بھی تو قلم بھی تو لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آبگینہ رنگ گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب لوح بھی تو قلم بھی تو اللہ
بعد حمد و ثنا اللہ جل جلالہ و من نوالہ و جل ذکرہ اور حضور نبی مکرم شفیع معظم تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے دربار گوہر بار دے وچ ہدیہ درود و سلام عرض کرن تو بعد میرے واجب القدر استاذ مکرم میرے مربی پیر طریقت رہبر شریعت فخر اہل سنت حضرت علامہ و مولانا الحاج مفتی محمد امیر عبداللہ خان صاحب اور میرے جملہ اساتذہ کرام عزیز طلبہ اور تمام عوام اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعد السلام جو آیت مقدسہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتا ہے، کریم رؤوف الرحیم رب نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کہ اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس وقت اللہ رب العزت کی کوئی نعمت آپ کو عطا تھی وے تب آپ اس کا خوب چرچا کیتا کرو، لوگوں نے ایسا کرو کہ دیکھو میرے تے اللہ رب العزت کا فضل تھی ہے، اور سارے ہوتے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت تو ود کے اور کیڑا فضل ہو سکتا ہے کہ جس کریم رؤوف الرحیم آقا دی تشریف آوری دے نال اساکوں اپنے رب دی بھی پہچان تھئیے تے اپنی بھی پہچان تھئیے۔ اگر انسان اپنے آپ کو پہچانے تبھی حضور دے صدقے نال، اور اگر اللہ رب العزت دی ذات دی بھی انسان کو پہچان تھئیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلہ اور حدیث پاک حدیث قدسی بھی اس دے گواہ اور شاہد ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا لولاکا لما اظہرت الربوبیہ، اے میرے محبوب اگر میں آپ کو پیدا نہ فرماندہ تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ فرماندہ۔ سامعین محترم، اور اس ایک بہت زبردست ایک حدیث پاک دے اندر صحابی رسول حضرت سیدنا خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی، آپ فرمائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں باہر واق واسطے نکلے، سیر واسطے نکلے، ایک سبا نامی آدمی کھڑا ہے، آقا علیہ السلام نے نال گھوڑے دا سودا فرمایا کیونکہ حضور تجارت دی غرض نال باہر تشریف نہ گن کے آئے، آپ دے کول قیمت موجود کو نہیں، لیکن آپ نے سودا طے فرمایا، قیمت بھی طے ہو گئی، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تسا انتظار کرو میں گھروں آن کے تے قیمت لے کے آنا۔ حضور گھر تشریف لے کے گئے، کوئی اور آدمی آیا، اس نے آ کے اس سبا نامی آدمی نال کوئی گل بات کی تھی اور اس نے اس چیز تے قائل کر گیا کہ ٹھیک ہے زیادہ قیمت لے کے تے ایک گھوڑا میرے تے انہیں آکھا کہ میں تو سودا کر چکا ہوں، انہیں وہ پوریاں دلیلاں بنا کے دے چھوڑیاں کہ حضور آمین تا اپنے سودے تو انکار کر چھوڑے۔ حضور گھروں قیمت لے کے واپس تشریف لے کے آئے، حضور نے قیمت دینی چاہیے اور گھوڑا لین واسطے آپ نے جس وقت مطالبہ فرمایا تو اس نے آکھا جی کہ تمہارے نال تو میرا سودا بھی طے ہو گیا۔ انہیں بالکل سودے تو انکار کر چھوڑا۔ جس وقت انہیں سودے تو انکار کیتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں تھوڑی دیر پہلے تیرا میرا سودا ہوئے، میں صرف گھروں قیمت لین کی اور تو اپنے سودے تو مکر گئی۔ بڑا چلاک آدمی ہے، لوگ بھی جمع ہو گئے ہیں اور وہ جانتا ہے کہ اگر میں لوگوں دوتے ساتھ چھوڑی کہ تساں فیصلہ کرو تو انہوں نے یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے حق کی فیصلہ دینے کہ کیوں کہ حضور نے تو صادق اور امین مندے انہوں نے تو سارے حضور دے حق کی فیصلہ دے چھوڑنے، لہذا کیوں نہ میں حضور دی بارگاہ دے وچ فیصلہ کراواں۔ وہ عرض کرنے لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ دسو کہ آپ کی شریعت پاک دے وچ اگر دو بندیاں دے درمیان کسی چیز دے وچ اختلاف تھی وجے تو کیویں فیصلہ کریں دے ہو؟ حضور نے فرمایا میری شریعت کا طریقہ کار ہے کہ جڑا مدعی دعویٰ کرنا لے وہ گواہ پیش کرے، اگر وہ گواہ پیش نہ کر سکے تو جڑا بندہ منکر ہے وہ بندہ یعنی جن تے دعویٰ کیتا جا رہا ہے اور وہ انکار کر رہے تو فرمایا وہ بندہ قسم چاہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ چ عرض کرنے لگا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کے کوئی گواہ ہے تو آپ گواہ پیش کرو، اور چونکہ اس موقع ہوتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے نال کوئی گواہ نہیں ہے تو وہ بندہ بڑا خوش ہویا کیونکہ حضور دے نال تے گواہ کو نہیں تے میں مقدمہ جیت ویسا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت جس وقت تمہارا میرا سودا ہوئے اس دور تک کوئی اس وقت گواہ بھی موجود نہ آئی،
اجے یہ گلاں ہو رہی ہیں جو حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں دے وچوں باہر نکلے اور آپ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گواہی دینا کہ آپ کا جڑا سودا ہوئے واقعی ہوئے اور جتنی قیمت آپ ارشاد فرما رہے ہو اتنی ہی قیمت تے سودا طے ہو چکا۔ حضور نے پھر حضرت خزیمہ کو بلایا لوگوں کے سامنے اور فرمایا خزیمہ کیا وجہ ہے؟ چلو سودا بھی طے ہو گیا قیمت بھی میں دے چھوڑی گھوڑا لے لیا لیکن تسا تو اس لیے موجود بھی کون آوے لیکن ان کے باوجود تسا گواہی کیویں دیتی ہے؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسا اس چیز کی گواہی کیویں نہ دوں گا اس تو بڑی چیز کی گواہی آپ نے سانو ارشاد فرمایا اور سارے تک ایک پیغام پہنچایا کہ اللہ رب العزت دی ذات ہک کے جڑی ذات کا تصور بھی نہیں ہو سکتا جڑی ذات دے بارے سوچا بھی نہیں جا سکتا اگر آپ دے فرمان دے اوتے جیڑی ذات کا تصور نہیں ہو سکتا اس ذات نو من سکتے ہیں تے چھوٹا جیاں گھوڑے تے سودا آپ کی زبان دے وچوں نہیں من سکتے یا رسول اللہ آپ دی زبان مبارک دے وچوں جڑے الفاظ نکل گئے اساں صحابہ دا ایمان اور یقین ہے کہ آپ جو کچھ فرما رہے ہو سچ ہے اور اودے وچ کسی قسم تے کوئی ملاوٹ نہیں۔ خدا شناسی اور پھر خود شناسی کیا وہ دور انسان تو تے نہیں کہ جس وقت انسان اپنے ہتھاں دے نال بنے ہوئے بتاں دے سامنے متھے رگڑ رہا ہے جس وقت انسان سورج کو اپنا معبود سمجھا ہوا ہے جس وقت انسان چند نو اور فرشتہ کو اپنا معبود سمجھا ہوا ہے پتھراں نو اپنا خدا سمجھا ہوا ہے میرے کریم رؤوف الرحیم آقا تشریف لے کے آئے انسان نو آ کے پہچان کرے فرمائے انسان دے کہ تیرے معبود نہیں بلکہ اے تو تیرے خدمتگار ہے اے تو تیرے نوکر ہے اور پھر اللہ اکبر میرے کریم رؤوف الرحیم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے معجزات ہوتے اگر غور فرماؤ تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم دے معجزات توحید کی گواہی دے رہے آقا علیہ السلام نے آسمان دے چاند دے دو ٹکڑے فرمائے گویا لوگوں کو ایک پیغام دیتا کہ لوگوں تساں چاند کی عبادت کر رہے ہو تساں اس چاند کو اپنا معبود سمجھ کے دے جس چاند وچ اتنی طاقت بھی نہیں کہ میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی انگلی مبارک دے ایک وامی اشارے اور وامی لکیر کی طاقت جڑا برداشت نہیں کر سکتا وہ چاند تمہارا معبود تے خدا کی نہیں ہو سکتا اور میں اسی تے اتنی طاقت بھی نہیں کہ میں مصطفیٰ کریم کی انگلی مبارک دی ایک وامی لکیر برداشت کر سکے فرمایا خدا کا نہیں ہو سکتا ہے پھر حضور نے سورج نو غروب ہونے تو بعد واپس بلایا اثر دے وقت دے ہوتے اور لوگوں نے پیغام دیتا تو سن سورج میں اپنا خدا سمجھا ہوا ہے اس سورج میں اپنا معبود سمجھا ہوا ہے اے سورج کی اتنی طاقت بھی نہیں کہ میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے ٹھہر سکے دیکھو سورج غروب ہو چکا ہے میں مصطفیٰ کریم نے اپنے اشارے نال واپس بلائے اور میری مرضی تے واپس بلائے فرمایا جڑا میری مرضیاں تے چلدا پے او تہاڈا خدا نہیں ہو سکتا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اکرمہ دا واقعہ موجود ہے فتح مکہ دے موقع تے آپ دوڑ کے ویندے پے ڈر تو حضور علیہ السلام نے بلایا اور رک گئے تو حضور نے فرمایا کہ اکرمہ اسلام قبول کر گنو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیویں ایمان قبول کر گنا اسلام قبول کرا کوئی معجزہ دکھاؤ حضور نے فرمایا دسو تساں کیڑا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو میرے کریم رؤوف الرحیم آقا دے بارگاہ وچ حضرت اکرمہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے جڑا دریا دے کنارے دے اوتے پتھر پیے آپ اس پتھر نو دے اوتے تراؤ چا پانی دے اوتے میں اسلام قبول کر گیا حضور نے فرمایا جاؤ انہاں نو اس پتھر نو پیغام دیو اس پتھر تک پیغام پہنچا حضرت اکرمہ دے وسیلے دے نال اس پتھر تک پیغام پہنچنا ہے وہ پتھر پانی دے اوتے تردا ہویا حضور دی بارگاہ دے وچ آیا حضور دی بارگاہ وچ پہنچ کے کلمہ سنا کے پھر واپس اپنی جگہ تے چلا گیا حضور نے پتھر نو پانی دے اوتے چلا کے اے لوگاں دے اوتے واضح کیتا فرمایا تساں انہاں پتھراں نو اپنا خدا سمجھے اے تے صرف میرے پیغام دے اوتے بھی اپنی جا چھوڑ کے میں مصطفیٰ دے قدمیں چا فرمایا تے اپنی جگہ چھوڑ کے میرے بلاندے تو انہاں نو اپنا خدا سمجھے ابو جہل دی مٹھی دے وچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھراں نو کلمہ پڑھایا تاکہ لوگوں کو سمجھ آوے کہ پتھر خدا نہیں ہو سکتے جڑے پتھر میں مصطفیٰ کریم دا کلمہ پڑھ رہے وہ اللہ دی مخلوق ہو سکتے ہیں کہ نہیں وہ خود خالق یا وہ خود خدا نہیں ہو سکتے حضور دے معجزات توحید دا اعلان ہے سکینے اس کریم رؤوف الرحیم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے میلاد دے خوشیاں نہ کروں جنہوں نے ساکھوں پہچان عطا کی تھی جس وقت حضور تشریف جن کے آئے پہلے تو انسان بتاں دا پجاری چند سورج درختاں دا پجاری جانوراں دا پجاری
لیکن جس وقت انسان کو اپنی پہچان تھی، اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دی زبان دے وچ اقبال گویا انسان دی ترجمانی کی تھی کہ فرشتہ کہنے سے مجھے میری توقیر گھٹتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں مجھے انسان رہنے دو۔ اگر نہ تو انسان خود پتھراں نو اپنا معبود سمجھا ہے، فرشتہ نو اللہ دیاں بیٹیاں آ کے تے انہاں دی عبادت کر رہے ہیں۔ جس وقت حضور تشریف گن کے آئے انسان نو اپنی پہچان کرے تو وقت انسان آدھے میں کو فرشتہ نہ آکھو، کیوں؟ کیونکہ حضور نے انسان تو تیار کے واضح فرمایا کہ انسان تو تاؤ ہے جس دے والد نو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نو اللہ دے فرشتہ نے سجدہ کیتے، تائیں تک بات فرمائے کہ میں مسجود ملائک ہوں مجھے انسان رہنے۔ اگر انسان نو اپنی انسانیت کا پتہ چلے، وگرنہ تو لوگوں نے جڑے انسانیت نال اس وقت ظلم کیتے ہیں، بچیاں نو اپنے ہتھاں نال زندہ دفن کرنا۔ حضور دی بارگاہ دے وچ ایک مائی آئی اور عرض کریں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹی کا شوہر فوت ہو گئی ہے، کیا وہ زیب و زینت کر سکتی ہے؟ کیا وہ میک اپ کر سکتی ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں، اجازت نہیں ہے، وہ میک اپ نہیں کر سکتی۔ دوسری مرتبہ وہ پھر تھوڑی دیر بعد حاضر ہو گئی، عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تھوڑا بہت۔ حضور نے پھر فرمایا نہیں، وہ نہیں کر سکتی۔ پھر حاضر ہو گئی ہیں تیسری مرتبہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ اکھاں دے وچ سرما پا سکتی ہے؟ حضور جلال چاہ گئے، میرے کریم آقا نے فرمایا اے اللہ کی بندی، کیا تم وہ وقت بھول گئے جس وقت زمانہ جاہلیت وچ تہاڈے شوہر فوت تھی ونجے نا، اگر شوہر مر ونجے نا تو کچھ صورتاں ہوندیاں، اگر وہ اپنے مردے کو دفن کرے نا تو انہاں دیاں بیویاں کو بھی نال دفن کر چھوڑے، اگر انہاں نو جلاوے نہ تو انہاں دیاں بیویاں نو نال زندہ جلا چھوڑے ہیں، اور اگر وہ جلاوے نہ زندہ دفن نہ کرے نا تو فرمایا وقت وہ اس عورت نو جڑی بیوہ عورت ہوندی ہے 40 دہاڑے تک ہی کوٹھی چ بند کر دیندے ہیں، 40 دہاڑے تک اوتھے رہندی ہے، روٹی باہروں آ کے کھڑے ہو کے سٹ چھڑے ہیں کھاون واسطے۔ فرمایا نہ حال پوچھتے ہیں، نہ بیٹا نیڑے لگتا ہے، نہ باپ نیڑے لگتا ہے، نہ بھرا نیڑے لگتے ہیں۔ فرمایا وہ وقت تانوں بھول گئے، اس اتنی ضلالت چ کٹ کے میں صرف تانوں اتنا حکم دے رہی ہوں کہ زیب و زینت نہیں کرنی، اور تو بار بار میرے کو لے سوال کرنے واسطے آ گیا۔ دیکھو حضور نے کتنی بڑی ضلالت کیوں کہ ایک مکان چ بند کر لینا، منحوس سمجھنا جس دا گھر والا مر ونجیا فوت تھی ونجیا کہ اے منحوس ہو گئی کہ میرا گھر والا مر گیا۔ تو فرمایا اتنی ضلالت چ کٹ کے میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اب اتنی عزت والی جگہ تے لے آیا کہ تھوڑے قدموں چ میں جنت رکھ چھوڑی، تو ماں دے روپ جنت تھوڑے قدموں چ رکھیے، تھانوں بیٹی دے روپ وچ اللہ دی رحمت قرار دیتا ہے۔ اللہ اکبر میرے محبوب تے غلاموں، اس وقت انسانیت اتنا برا حال ہے، اگر اے صاحبوں کہ اس وقت انسانیت ختم ہو چکی ہے تو اے بھی کوئی چیز بعید نہ ہو سی، اس وقت انسانہ نے درندہ دا روپ دھار گدائی۔ میرے کریم ناکہ تشریف گھن کے آئے، وقت انسانہ نو انسانیت دا سبق پڑھا کے تے انسان بنا چکا۔ آج الحمدللہ اساں لیٹنگ جٹھی ہے بڑے اہتمام ہوندے، ہر سال عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم میلاد دے محفلاں دے وچ مختلف قسم دے اپنی طاقت دے مطابق انتظام کریں دے، تو ہو سکتے کہیں کہندے ذہن وچ خیال آ وجے کہ یہ فضول خرچی تا نہیں، اسا فضول خرچی تا نہیں کر رہے۔ ادھے واسطے حدیث پاک اسا کے پہلے کئی مرتبہ سن چکے ہیں، لیکن وہ شاید اسا کسی اور پیرائے دے وچ سنیے، کسی اور صورت وچ سنیے۔ اج اس صورت وچ ہی سنتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے میلاد دے اوتے چراغاں کرنا، اے حضور دے نام دا لنگر تقسیم کرنا، اے جلسے جلوس کرنا، کیا یہ فضول خرچی ہے یا نہیں؟ حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ازواج مطہرات دے وچوں سب تو آخر تے وصال یافتہ ہوئے۔ حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جس وقت ہم حضرت عثمان بن عبداللہ فرمائیں میرے گھر میں کوئی برتن پانی نہ دیتا اور آکھن لگے کہ جاؤ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول، انہاں دے کول حضور دے منہ مبارک حضور دے وال مبارک موجود ہیں، او اس پانی دے وچوں جڑا تا پھیر کے گھناؤ، سارے گھر مریض ہے تاکہ اس مریض نو حضور دے منہ مبارک نال جڑا پانی مست ہے اللہ رب العزت شفا عطا فرمائے۔ ادھے وچ میرا جڑا یعنی بیان کرنے کا مقصد ہے تو حضرت عثمان بن عبداللہ فرمیندے کہ میں جس وقت اتنے پہنچا تو حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول برتن لے کے حضرت سیدہ ام سلمہ اندر گئیاں،
اندروں ایک ڈبی گھن کے آئی ہے. کانا تم سے کہو فی جلجل من الفدہ. فرمایا حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام دے منہ مبارک، حضور علیہ السلام دے وال مبارک اس چاندی دی ڈبی دے وچ رکھے ہوئے. اور تے سوال تو پیدا ہوندا ہے کہ کیا آپ دے منہ مبارک کسی ہور ڈبی دے وچ نہ رکھے جا سکتے، کسی الماری دے وچ بند کر کے نہ رکھے جا سکتے؟ اس چاندی دی ڈبی بنا کے اودے وچ خاص حضور علیہ السلام دے منہ مبارک رکھنے کا مطلب ہے. علماء کرام نے بڑی خوبصورت گل بیان کی تھی. فرمایا سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیامت تک تے مسلمانوں واسطے ایک دلیل بنا چھوڑی. فرمایا اگر حضور علیہ السلام دی تعظیم و توقیر واسطے خرچہ کیتا ونجے وہ فضول خرچی نہیں بلکہ اللہ رب العزت دی رضا دا سبب، حضور دی رضا دا سبب ہے. تو آپ نے چاندی دی باقاعدہ طور تے ڈبی بنا کے میرے محبوب دے منہ مبارک رکھ کے اے اساں غلاماں واسطے حضور دے نوکراں واسطے دلیل بنائی. فرمایا اگر کل کوئی تہاڈے انتظام تے تہاکو تانے دے تہاکو کوئی گلاں آکھے تے پریشان نہ تھیوے. فرمایا اپنی والدہ اپنے محبوب دی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ ام سلمہ دی اے روایت بیان کر کے انہاں لوگاں نوں دلیل چاہی گئے قیامت تک تہاڈے واسطے دلیل بنوے سی تساں محبوب دا میلاد نہیں. اپنی مرضی دے نال محبوب دی عزت اور توقیر اور محبوب علیہ السلام دی شان دے لائق جتنے انتظام کریں دے ویسو فرمایا اللہ رب العزت دی ذات تمہارے تے راضی تھی. لہذا کوئی اگر مسلمان جتنا انتظام کرے، لنگر دا اہتمام کرے، لائٹنگ دا اہتمام کرے، جلسے دا اہتمام کرے، جلوس دا اہتمام کرے، جیڑی جیڑی نیکی کرے دا ونجے، جتنا جتنا انتظام کرے دا ونجے او اتنا اتنا دے واسطے برکت اور خیر دا سبب بنتا ہے. سمیر محترم حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت با سعادت تک چرچے میرے کریم رؤوف الرحیم آقا علیہ السلام دی ولادت با سعادت تو پہلے ایک عاصم رضی اللہ تعالیٰ بیان کریں دن کہ میں کوئی بڑھڑے بندے حضرات دسی وہ دن کہ مدینہ طیبہ دے وچ ترے سردار انہاں دے بارے چرچا لوگاں دے وچ تھیدا رہندا ہے کہ وہ ایمان کیوں گھن کے آئے، انہیں اسلام کیوں قبول کیتا ہے. تو اس نے ایسا کیا کہ انہوں نے اسلام اور ایمان قبول کرنے کی وجہ یہ ہے کہ شام دے وچ اس وقت یہودیاں دا بہت بڑا عالم ابو الہیبان وہ شام چھوڑ کے مدینے جایا. اجے تک میرے کریم آقا مکہ المکرمہ تو مدینہ طیبہ والے پاس ہجرت وہ آیا، بڑے عرصہ لوگوں تبلیغ کریندا رہیا اور اتنا مستجاب دعوات ہے. اگر کہنوں کوئی پریشانی ہو گیا، اگر کہنوں کوئی تکلیف ہو گیا، کوئی بیماری ہو گیا تو اس ابو الہیبان دے کول آندے ہیں، وہ انہاں دے واسطے دعا کریندا ہے. اللہ رب العزت دی دعا دے صدقے لوگوں نے تکلیفاں دور فرمائے. وہ انتظار کردیا وقت گزریا، ان کا جس وقت آخری وقت آیا تو اس نے یہودیاں نو بلایا اور یہودیاں نو بلا کے آکھن لگا اے گروہ یہود، تانوں پتہ ہے میں شام جیاں اتنا بڑا ملک، امیر کبیر ملک، اتھوں دیاں اپنے واسطے جنے میرے آسائشاں میرے پروٹوکول ہیں میری آسانیاں جو میں ساریاں چھوڑ کے مدینہ طیبہ جو اس وقت یسرب بھائی میں یسرب تے علاقے کیوں آیا کہ میں تنوں وجہ دسی ونجا. وہ وجہ ہے کہ میں اس واسطے چھوڑ کے آیا کیونکہ میں پڑھا ہے اپنی پرانیاں کتاباں دے وچ تورات دے وچ کہ ایک وقت آسی اللہ دے آخری پیغمبر مکہ المکرمہ نو چھوڑ کے مدینہ طیبہ تشریف گھن کے آسن آکے میں انہاں دی زیارت کرنے واسطے شام نو چھوڑ کے یسرب وچ پہنچا. اور میں انہاں دے انتظار وچ ہوں لیکن شاید میری قسمت وچ کو نہیں، میری زندگی آپ دی زیارت کرنا نہیں لکھا، میری زندگی ختم ہونے والی ہے. لیکن اے گروہ یہود خیال کرے جس وقت تو اللہ دے پیارے نبی اتھے تشریف گھن کے آمن انہاں دی دشمنی نہ کرے بلکہ تساں بھی انہاں دی غلامی چوان کے انہاں دا کلمہ پڑھ کے انہاں دی غلامی دا پٹا اپنے گلے چ پا لیا. میں تو وہ انتظار کیتے میں تو نہیں ملا، میں تہانوں یہ وصیت اور نصیحت کر کے جا رہی ہوں کہ اللہ دے محبوب اگر تے تشریف گھن کے آمن مخالفت نہ کرے، انہاں دا کلمہ پڑھائے، انہاں دا کلمہ پڑھ کے انہاں دے غلام بن جائے. تو گویا میں محبوب علیہ السلام دا ذکر
آپ دے میلاد پاک دا ذکر، آپ دی آمد پاک دا ذکر، آپ دے آمد پاک تو پہلے اساں کے بہت دفعہ سن چکے ہیں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی دعا، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دی خوشخبری، اور باقی کتنے ایسے واقعات موجود ہیں جنہ دے وچ اللہ رب العزت دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت باسعادت، آپ دی آمد پاک اور آپ دی نبوت پاک دے چرچے اور واضح اعلانات موجود ہیں۔ اللہ رب العزت دی بارگاہ دے وچ یہ دعا ہے کہ کریم رؤوف الرحیم رب ہمیشہ کی طرح ساتھ اپنے پیارے محبوب علیہ السلام دی ولادت آئندہ بھی اسی طریقے نال دھوم دھام نال مناون دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔